آپ آنکھ پہ اگر پٹی باندھ دیں اور وہ برسوں بند ہی رہے تو برسوں بعد کھولیں گے تو آنکھ میں بینائی نہیں ہوگی. کان بند کر دیں اور برسوں بند رہیں تو پھر انہیں کھول بھی دیں تو اس میں قوت سماعت نہیں رہی. ایک بازو کو گلے سے لٹکا دیں، باندھ دیں، کچھ عرصہ بند آ رہا ہے تو پھر وہیں رک جائے گا، پھر اس میں حرکت نہیں رہے. اسی طرح اگر کوئی شخص زندگی بھر اس لطیفہ ربانی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اسے زندہ کرتا ہی نہیں، اس پر محنت ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی رفتہ رفتہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا اللہ کریم فرماتے ہیں ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف دیدے تو گھماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے. وجود عالی تو انہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے ہمارا ایک قریشی بھائی ہے، محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے، محمد الرسول اللہ انہیں نظر نہیں آتے تھے. اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ آپ کی بات یہ سن نہیں پاتے، ان کے کانوں میں پردے دے دیے گئے ہیں. تو آپ کی آواز مبارک تو سنتے تھے، تبھی تو ناراض ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے، لیکن اس میں جو اصل مفاہیم تھے ان کو پانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس افعدہ کو مردہ کر دیا تھا، بیکار کر دیا تھا، اس میں استطاعت ہی نہیں رہی تھی. تو مسلسل غفلت سے یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر وہ استطاعت نہیں رہتی، اور یہ بہت سخت سزا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ کوئی زندگی بھر اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناشکری شمار ہو، بہت بڑی ناشکری. اور اللہ کا فرمان اللہ کم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. سما کو استعمال کرو، بصارت کو استعمال کرو، اور افعدہ کو، لطیفہ ربانی جو قلب میں ہے اسے استعمال کر کے علوم حاصل کرو. تم ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں جاننے کے لیے یہ 3 ذرائع عطا فرمائے گے، سما، بصارت اور افعدہ. تم سنوائی سے، قوت سماعت سے سیکھتے ہو، بصارت سے سیکھتے ہو، بہت بڑے بڑے عہدے پاتے ہو، حکومتیں، اقتدار پا لیتے ہو، دولت جمع کر لیتے ہو، طبقے عمرا میں آ جاتے ہو، زندگی کی سہولتیں اپنی پہنچ اور اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرتے ہو، دنیا میں دولت، اقتدار اور چیزوں کے پیچھے تگ و دو کرتے ہو اور حاصل کرتے ہو. اگر یہ سمع و بصارت نہ ہوتی، نہ تم سیکھتے نہ جانتے، تو کیسے ان کے لیے دوڑتے؟ سمع و بصارت تھی جس نے تم پر یہ چیزیں آشکارا کی اور تم ان کے پیچھے دوڑے. اسی طرح افعدہ تیسری قوت ہے حصول علم کی، تیسرا ذریعہ علم ہے. اور سمع و بصارت مادی علوم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بدن کی ضروریات کی تکمیل اور انسان کے دنیاوی ارادوں کی تکمیل کے ذرائع اور وسائل حاصل کرتے ہیں. لیکن افعدہ اور یہ لطیفہ قلب یہ بہت اعلیٰ اور سب سے قیمتی ہے کہ یہ علوم الہیات حاصل کرتا ہے، عظمت الہی کو پاتا ہے، معرفت الہی کو حاصل کرتا ہے، اور قرب الہی کی تمنا اس میں جاگتی ہے، جس کا واحد ذریعہ اللہ کا شکر ہے. اور شکر ہے جتنی کامل، جتنی پرخلوص اور جتنی دل کی گہرائی سے اطاعت کی جائے گی اتنا ہی شکر ادا ہو.